والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 41 نمبر آیا سورہ نور۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون وللہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ المصیر۔ صدقت یا رب العالمین۔ علم تارا کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ یقیناً اللہ، یسبح تسبیح بیان کرتی ہے، لہو اس کے لیے، من جو کوئی بھی، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، والطیر اور پرندے، صافات پر پھیلائے ہوئے، کل سب کے سب، قد یقیناً، علیما جان لیا انہوں نے، صلاتہ اپنی نماز کو، وتسبیحہ اور اپنی تسبیح کو، واللہ علیم اور یقیناً اللہ جانتے ہیں، بما ساتھ اس کے، یفعلون جو وہ کر رہے ہیں۔ وللہ اور اللہ کے لیے، ملک بادشاہت ہے، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف، المصیر لوٹنا ہے۔ پرسوں ہم نے پڑھا، اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہی ہیں جیسے ایک چٹیل میدان ہو اور اس میں سراب ہو، پیاسا بندہ اسے پانی خیال کرے، لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں پانی موجود نہ ہو اور اللہ کی طرف سے حساب اس کا پورا پورا کر دیا جائے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یا مانند ایسے سمندر کی جو بہت گہرا ہے، اندھیرا ہے، موج کے اوپر موج چھائی ہوئی ہے اور اوپر بادل ہیں، اندھیروں پر اندھیرے ہیں، جب اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے تو اسے دیکھ نہیں پاتا، جس کے لیے اللہ ہی روشنی نہ کرے اس کے لیے نور نہیں ہو سکتا۔ یہ تینوں جگہوں پہ ہے۔ اس زندگی میں بھی اللہ جسے نور ایمان نہیں عطا کرتا، کوئی بھی اسے نور نہیں دے سکتا، کوئی بھی اسے روشنی نہیں دے سکتا۔ آپ کتنا پیار کریں، کتنی چاہت کریں، سر کھپا لیں، لیکن جس کے لیے اللہ نے روشنی نہیں نہ رکھی وہ روشنی کی طرف آتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے جسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اس میں بھی نور انہی کے لیے ہے۔ آپ اوپر جتنے مرضی دیے جلاتے رہیں قبروں پہ، جو مرضی لائٹیں چلا لیں، اگر اندر نور نہیں ہے، آپ کے باہر کے نور کا کوئی فائدہ اندر والے بندے کو نہیں ہے۔ جو مرضی چلائیں آپ، جیسا مرضی کریں، بڑی بڑی روشنیاں فلڈ لائٹ لگا لیں وہاں پر، آپ کوئی فائدہ نہیں جب اندر نور نہیں ہے۔ اندر نور جو ہے وہ آپ کے اعمال کا ہے، آپ کے اپنے اعمال کا ہے، وہ اچھے ہوں گے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کے اعمال کے خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کا ہم نشیں بنا دیں گے، تنہائیوں کا ساتھی بنا دیں گے، قبر کی وحشتوں کا ساتھی بنا دیں گے۔ اور تیسرا نور میدان محشر میں، جب انسان کے اعضاء، جو صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ کیسے پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ فرمایا تم غر المحجلین، 5 اعضاء تمہارے چمک رہے ہوں گے، ان کی چمک کو دیکھ کے پہچانوں گا۔ اور وہ 5 اعضاء کون سے؟ فرمایا تمہارے وضو کے اعضاء، ان کی چمک دیکھ کر کے۔ اور پھر اہل ایمان کے آگے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے آگے آگے ان کا نور چل رہا ہوگا۔ یہ خاص طور پہ جب آپ پل صراط پر آئیں گے، اللہ ہم سب کے لیے وہاں عافیت کا معاملہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا وہاں اندھیرا ہوگا اور انسان کا نور، ایمان کا نور، اعمال کا نور، وہ انسان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، اس کے لیے روشنی ہوگی، وہ آرام سے گزرے گا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کے ساتھی انہیں آوازیں دے کر کے کہیں گے، اور یہ خود اہل ایمان دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے۔ اور جب یہ گزر رہے ہوں گے پیچھے سے ان کو ساتھی آوازیں، رکو بھائی
ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، لیکن یہ جواب دے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے لیے روشنی نہیں رکھی، ہم تمہیں روشنی نہیں دے سکتے۔ جاؤ اللہ سے سوال کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے، وہ تمہیں عطا کر دیں۔ تو تینوں جگہ پہ نور جو ہے اللہ کے اذن کے بغیر کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھا ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ تَسْبِيحَهُمْ، غالباً ایسے الفاظ ہیں کہ تم ان کی تسبیح کو جانتے نہیں ہو۔ یہ بادل بھی یسبح الرعد بحمدہ، یہ بادل بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ پھول، یہ چرند، یہ پرند، یہ رینگتے ہوئے کیڑے، یہ درندے، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن انسان کو نہیں پتا کہ وہ کیسے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی تسبیح کے ساتھ ان کی نماز کا ذکر بھی کیا۔ میں یسبح لہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے، من فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں ہیں، اور خاص طور پہ آسمانوں کے حوالے سے جبریل امین علیہ السلام، جنہیں بعض لوگ اللہ کا جو ہے وہ شریک بنا کر کے بیٹھے، کہتے ہیں کہ اللہ، عیسیٰ اور جبریل یہ تینوں مل کر کے ایک خدا بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، جبریل بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آسمان کی ساری مخلوقات، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور یہ پر پھیلائے ہوئے پرندے، فضاؤں میں اڑنے والے، یہ بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ، ہر مخلوق اپنی نماز کے طریقے کو جانتی ہے۔ پہاڑوں نے کیسے تسبیح اور نماز کرنی ہے وہ جانتے ہیں، پرندوں نے کیسے کرنی ہے وہ جانتے ہیں، چرند نے کیسے کرنی ہے وہ بھی جانتے ہیں، حشرات الارض نے کیسے اس کی تسبیح اور کیسے نماز پڑھنی ہے وہ بھی جانتے ہیں، یہ ہوا نے کس طرح اس کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ جانتی ہے، بادل کیسے اس کی نماز پڑھیں گے، کیسے تسبیح کریں گے وہ جانتے ہیں، ستارے، چاند، سورج، یہ کہکشائیں کیسے انہوں نے اللہ کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب جانتے ہیں۔ انسان کو بھی بتا دیا ہے کہ تم نے ایسے پڑھنی ہے، سارے پڑھتے ہیں، لیکن انسان نالائق ہو جاتا ہے، انسان نالائق ہو جاتا ہے۔ یہ نماز کے وقت میں کاروبار، نماز کے وقت میں آرام، نماز کے وقت میں اور چیزیں، سب کچھ یاد آتا ہے، نماز بھول جاتی ہے، صلاۃ بھول جاتی ہے ہمیں کہ ہم نے اس کے لیے بھی کچھ فکر کرنی ہے۔ دنیا جہاں کے معاملات بڑے سیانے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ یاد آئی، فرمایا جو تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، قیامت کے دن یہ نمازیں اس کے لیے نور ہوں گی۔ جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ نمازیں اس کے لیے اللہ کے سامنے دلیل بن جائیں گی، برہان بن جائیں گی اس نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ پہلے سوال میں بندہ نکل جائے تو اعتماد بھی آ جاتا ہے اور رحمت بھی قریب، اور اللہ تعالیٰ سے سوال سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے، ہاں نماز پڑھی تھی؟ تو کیا ہوگا؟ اگر تو پڑھی ہیں تو بڑی آسانی، اور کچھ کے لیے اور بھی آسانیاں ہو جائیں گی، چلیں وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ، ہر ایک نے جان لیا اپنی نماز کے پڑھنے کو، وَتَسْبِيحَهُ، اور تسبیح کو بھی۔ ہاں نماز کا پڑھنا ہر ایک جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اکثر ہم پتہ کیا کر دیتے ہیں، کسی کو تھوڑی سی غلطی کرتے دیکھتے ہیں نا، ہم ڈنڈا پکڑ کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اوے تو نے یہ کیسے پڑھی؟ اور خدا کی قسم رونا آتا ہے کہ جب ان لوگوں کی یہ کیفیتیں دیکھتے ہیں۔ ایک بندہ آپ کی دعوت پر نماز پڑھنے آئے تو آپ کو اجر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے نا؟ تو اگر ایک بندہ آپ کے اس نفرت بھرے جملے سے مسجد چھوڑ جائے تو یہ گناہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ کوئی ٹوٹی پھوٹی پڑھ رہا ہے، پڑھنے تو دو، سمجھانے کا شوق ہے آپ کو تو اکیلے میں بٹھا کر کے رسوا نہ کیا کرو، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کیا کرو کہ یہ تو کیسے نماز پڑھتا ہے، یہ تو کیسے نماز پڑھتا ہے، رسوا نہ کیا کرو۔ جو مسجد میں آ جاتا ہے بڑا قیمتی بندہ ہوتا ہے، اس بندے کی عزت، ادب، احترام اور اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ نمازی بندہ کوئی عام بندہ ہوتا ہے تو کبھی کسی کو رسوا نہ کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا۔ واللہ علیم بما یفعلون، جو بھی تم کر رہے ہو نا، تمہارے سارے افعال اللہ جانتا ہے۔ تم جو جو افعال سر انجام دے رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت اکیلے اللہ کی ہے، وہ اکیلے ہی شہنشاہ ہے۔ وہ تو آواز دے کے کہے گا اَيْنَ مَلُوكِ الْأَرْضِ، کہاں گئے وہ زمین کے بادشاہ جو کہلاتے تھے ہم بادشاہ ہم شہنشاہ؟ لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہت ہے آج؟ آواز دیجیے للہ الواحد القہار۔ آج تو کوئی دعویٰ کرنے والا بھی نہیں، دنیا میں تو دعوے کرنے والے تھے، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہاں گئے بھئی وہ، سب خاموش ہوں گے، کہیں گے آج بادشاہت اکیلے اللہ کی ہے، جو اکیلا بھی ہے زبردست بھی ہے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سارے معاملات لوٹ کے اسی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کام سارے، انجام سارے، معاملات سارے، ان ساروں کی تدبیر وہیں پہ ہوتی ہے۔ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، تم جو کچھ بھی کرتے ہو تدبیر وہ کرتا ہے، وہاں تم زمین پہ تم اعمال کرتے ہو، پھر تمہارے اعمال اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس کے ہاں دن جو ہے تم 1000 سال گن لیتے ہو، ادھر ایک دن ہوا ہوتا ہے، تمہارا 1000 سال گزر جاتا ہے، وہاں ایک دن گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سامنے سب کے اعمال پیش ہو رہے ہوتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، معاملات سارے کے سارے اسی کی بارگاہ میں لوٹائے جانے والے ہیں۔ کیا دیکھا نہیں آپ نے کہ یقیناً تسبیح بیان کرتے ہیں آسمان و زمین کی ہر مخلوق، اور فضاؤں میں پرندے سب اپنی نماز کو جانتے ہیں، سب اپنی تسبیح کو جانتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں جو کچھ یہ افعال انجام دے رہے ہیں، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین پر، اور اسی کی بارگاہ میں سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ ہم نے تیسری دعا قنوت وتر کی پڑھی تھی، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں ہم جلد از جلد تیری کوشش کر کے بھاگ دوڑ کر کے تیری بارگاہ میں ہم پہنچنے والے ہیں۔ ہم تیری رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، یقیناً تیرا عذاب تو کافروں کو ملنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، اور ہر خیر والی ثنا تیرے بارے میں کہتے ہیں۔ ہم کفر کرنے والے نہیں ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں، تیرے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو تیرا کفر کرتے ہیں ہم ان سے تعلقات کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب وتر مکمل ہوا، اس کے بعد سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ میں آواز کو ذرا بلند کر کے، 2 مرتبہ ذرا آہستہ آواز سے، تیسری مرتبہ تھوڑا سا آواز کو بلند کر کے۔ رب الملائکۃ والروح، جو فرشتوں کا بھی رب ہے، سبحان الملک، پاک ہے اللہ، الملک جو بادشاہ ہے، القدوس انتہا پاک، اور رب الملائکۃ فرشتوں کا رب، والروح اور جبریل امین علیہ السلام کا بھی رب۔ جبریل امین علیہ السلام میں نے جیسے ابھی پہلے بات کی تھی، یہ دوبارہ علیحدہ سے ذکر کیوں کیا؟ وہ تو ہیں تو فرشتوں میں سے ہی، لیکن جبریل کا علیحدہ سے ذکر کیوں کیا کہ یہ سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کا ذکر اس وجہ سے کہ خاص طور پہ عیسائیت میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل امین علیہ السلام، روح القدس، عیسیٰ اور اللہ، یہ تینوں اقنوم ثلاثہ، ٹرینٹی کا ایک عقیدہ ہے کہ تینوں مل کر کے کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اور تینوں ایک ہیں۔ وہ برحال پتہ نہیں کیسے سمجھ میں آتی ہے ان کی بات کہ 3 ایک ہیں، اور ایک میں ہی تینوں کی طاقتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی تعویلیں خیر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں بتلا رہے ہیں کہ فرشتوں کا بھی، جبریل کا رب بھی اللہ ہی ہے، پاک ہے، وہ بادشاہ ہے، بہت پاک ہے، فرشتوں کا اور جبریل امین علیہ السلام کا رب ہے۔ اللہ کا الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ہمیں اپنی نماز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سجدوں کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کی آخری سانسوں تک اپنی بارگاہ میں جھکنے والا ہم سب کو بنائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔